آپ اتنا عزم مصمم کر کے ان نیکیوں کو آگے بڑھا سکیں. ایک اور چیز بھی ہے خاص طور پر، پہلے بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اتنی فیض اور برکت، ایک تو یہ ماہ مبارک رمضان ہی آپ کی زندگی میں دوبارہ آ گیا ہے، ورنہ تھا کہ کتنے افراد ہیں جو پچھلے سالوں میں اس دنیا کو چھوڑ گئے، لیکن یہ برکت آپ کو ملی ہے. پھر یہ پورا رمضان گزارتے گزارتے آخری عشرہ تقریباً شروع ہونے والا ہے، یہاں تک آپ کو مواقع ملے ہیں عبادت کے، اور پھر اس میں شب قدریں آپ کو مل رہی ہیں. تو پروردگار عالم کے حضور ایک سجدہ طویل اس رات کو ضرور انجام دیں. تو پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، فرماتے ہیں کہ سجدے زیادہ کیا کرو، کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہے. تو ایک روزانہ ایک طویل سجدہ، چاہے آپ اس میں کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھ لیں کوئی ذکر تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن پروردگار عالم کے حضور ایک طویل سجدہ 2 3 4 5 منٹ کا، جتنا بھی آپ کے ساتھ ہو سکے، جس میں آپ تحمل کر سکیں، ہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا ہے مجھے، ایک طویل سجدہ روزانہ انجام دیں. یہ اس میں ایک عادت بنا لیں، اس رات سے اس کی ابتدا کر دیں، اور یہ بہت فوائد جو ہے حامل یہ چیز ہے. اور ایسے ایسے حجابات آپ کے اٹھیں گے پروردگار عالم کے کو سجدہ کرنے سے طویل. واسجد واقترب، قرآن کی آیت بھی ہے کہ سجدہ کرو اور خدا سے قریب ہو جاؤ، یعنی بہت زیادہ آپ کو قرب پروردگار دلانے والی چیز ہے. تو اس رات میں بہت سے نیک کاموں کو جو ابتدا آپ کو کرنی ہے اور اس کو دوام بخشنا ہے، اس میں ایک آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک سجدہ طویل کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں. کیونکہ دیکھیے ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ یہ ہمیں اس وجہ سے بوجھ لگتی ہے کہ اللہ سے ہماری محبت کا وہ معیار نہیں. تو اللہ سے اگر واقعی محبت ہو جائے تو یہ سجدے بوجھ نہیں لگتے ہیں. پھر انسان بیمار بھی ہے تو سجدہ کرتا ہے، اور بلکہ یہاں تک یہ بات کہی جاتی ہے کہ اصل موقع دیکھیے یہی ہے جس میں آپ سجدے صحیح طور پر کر پا رہی ہیں. ورنہ کتنے ہی افراد ہم نے زندگی میں ایسے دیکھے ہیں جو اپنی نمازوں کو بغیر سجدوں کے پڑھ رہے ہیں. اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب گھٹنے نہیں مڑتے ہیں، اب کتنی ایسی چیزیں ان کے ساتھ ہو گئیں کہ پراپر وہ نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، نہ پراپر سجدہ کر پاتے ہیں. تو اس موقع کو آنے سے پہلے جو افراد اس پر قادر ہیں وہ اپنی عبادت کو بڑھائیں، پروردگار کو سجدے زیادہ کریں. ورنہ یہ کچھ عرصے بعد خدا نخواستہ ہر شخص کے ساتھ مجبوری بھی آ جاتی ہے، اور بہت سے لوگ تو بغیر مجبوری کے بھی، ایسی خاص مجبوری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اپنی واجب نمازیں کرسیوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اور اکثر مراجع کے نزدیک ان کی نمازیں بھی باطل ہوتی ہیں، اور بلکہ دوبارہ بھی پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. کچھ احتیاط واجب لگاتے ہیں، کچھ فتویٰ لگاتے ہیں کہ اگر جاہل قاصر و مقصر کی بھی بات آتی ہے اس کے اندر، لیکن بہرحال یہ کہ ہم کیوں اس طرف جائیں. تو جو بھی سجدے کر سکتا ہو اس موقع سے فائدہ اٹھائے، اور ورنہ یہ کچھ ہی عرصے بعد ہر شخص کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کہ اسے بغیر سجدے کے نمازیں اشاروں سے پڑھنی پڑ جاتی ہیں. اور آیت اللہ سید علی آقا قاضی یہ بھی فرماتے تھے کہ روحانیت اور معنویت کو حاصل کرنے کی ایک راہ تو ہر شخص کے ہاتھ میں، وہ یہ ہے ہر شخص کو اس پر دسترس ہے، یعنی 500 سے 1000 سجدے روزانہ انجام دینا. یعنی اگر کوئی شخص اور کوئی مشکل چیزیں نہیں بھی کر پائے تو روزانہ اگر 500 سے 1000 سجدے وہ انجام دے لے تو فرماتے ہیں یہ تو ہر شخص کے پاس حاصل ہے یہ والی قوت. اگر وہ دیکھیے کیونکہ طبیعتیں سجدے کے اوپر زیادہ مائل نہیں ہے نا، اور کیونکہ واجب نمازوں میں تو گنے چنے ایسی سجدے ہوتے ہیں، یعنی واقعتاً اس کا لطف حاصل ہی نہیں کیا ہے. الگ سے نمازوں کے علاوہ جب سجدے اس طرح سے ہوں گے تو ایسا لطف محسوس ہوگا. کیوں ہے کہ اتنے یہاں تک کہ ایک فرشتوں کی عبادت ہی ہے، جو کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں. اور ائمہ اور دیگر معصومین کس طرح سے کثرت سجدہ کیا کرتے تھے، اتنے طویل سجدے گھنٹوں پر محیط ہوتے تھے. تو بہرحال یہ کہ یہ روحانیت کو حاصل کرنے کی بہترین تو اسی رات سے ایک طویل سجدے کی ابتدا یا کثرت سجدہ کی ابتدا آپ کر دیجیے. اس رات کو خصوصی طور پر آپ کو نماز جعفر طیار کو ضرور پڑھنا ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی پڑھنا ہے کہ اس رات یعنی واقعتاً تمام مستحبات کے اندر جو یعنی بالکل معتبر ترین نمازوں کے اندر سے اس میں سر فہرست نماز شب وغیرہ کے بعد جو ہے یا اس کے ہم پلہ ہی نماز جعفر طیار ہے. یعنی ورنہ تو بہت سی نمازیں ایسی ہیں کہ جو رجا کی نیت سے پڑھی جاتی ہیں یا ان میں ان کی سند اتنی ثابت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی پڑھی جا سکتی ہیں. یہ تو معتبر ترین نماز ہے نماز جعفر طیار. تو یہ اچھا، یہ تمام مشکلات کے حل کے لیے بھی اکسیر اعظم ہے.
یعنی تمام مشکلات بحیثیت مجموعی، اور خصوصیت کے ساتھ آپ اس رات میں ایک کام اور کر لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ اس نماز جعفر طیار کی اب یہ نیت کریں کہ دنیا میں رہنے والے تمام مومنین و مومنات، ان کی جو بھی حاجات ہیں میں ان کی قبولیت کے لیے اس کو پڑھ رہی ہوں. ایک فرشتہ پروردگار عالم خلق کرے گا، اور جو جتنی لوگوں کی خواہشات ہیں وہ تو آپ کی دعا سے قبول کرے گا ہی کرے گا. خود ایک فرشتہ جو ہے وہ آپ کے حق میں دعا کرے گا کہ یہ تمام باتیں آپ کے اپنے حق میں بھی قبول ہو جائیں، وہ دعا آپ کے لیے کرے گا. تو نماز جعفر، اللہم صلی علی، تو نماز جعفر طیار اس میں بالکل فراموش نہ کریں، اور اس کے بعد عادت بنا لیں اگر کسی کی واقعی ہو جائے، کیونکہ شب قدر کی برکت ہے. ابھی مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بھی بہت سے ایسے طریقے ہیں کہ جو ذرا جلدی بھی ہو جاتا ہے. جلدی اگر ہو تو نمازوں کے بعد بھی تسبیحات کو مکمل کیا جا سکتا ہے، اگر اتنا وقت نہ ہو کسی کے پاس اور جلدی میں ہو. تو نماز جعفر طیار آئندہ زندگی میں بھی روزانہ یا ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ اس طرح سے کر کے، یا 15 دن میں ایک دفعہ کوئی اپنا ٹائم ٹیبل شیڈیول اور اس میں مارک کر لیں کیلنڈر وغیرہ کے اندر، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ مجھے کتنی اس کو پڑھنی ہے، پھر اپنی صلاحیت کو اور بڑھاتے جائیں. تو نماز جعفر طیار، اور کوشش کریں، میں نے کسی عالم کا پڑھا تھا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے اس کبھی بھی اپنے لیے نہیں پڑھا ہے، بلکہ تمام مومنوں مومنات کی مشکلات کے لیے جو اس کو پڑھتا ہوں، تو وہ میری بھی ساری مشکلیں اس وجہ سے حل ہو جاتی ہیں. تو یہ اس رات کو خصوصیت کے ساتھ، اور کوشش کریں کہ جس میں آپ کو نیک اعمال کا آغاز کرنا ہے، اس کو دوام بخشنا ہے، اس میں یہ کہ اگر قضا نمازیں ہیں تو وہ بھی اتارنا شروع کریں. یہ بعد والوں کے لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ وہ اولادیں کہ جو ہماری آواز پر اپنی نمازوں کے لیے نہیں اٹھتے، وہ آپ کے لیے بعد میں کہاں یہ والے اعمال انجام دیں گے. رشتہ دار جو کہ لڑائی جھگڑے جن سے آپ کے ختم نہیں ہوتے، وہ آپ کے لیے سب کام انجام نہیں دیں گے. بہتر ہے یہ سب کام چیزیں خود کر کے جائیں، یا اس کا انتظام کر کے جائیں. اس کی